علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملاقات۔ آج ہم پشاور میں الخدمت فاؤنڈیشن میں ہیں اور یہاں پہ ہم ان کے پریزیڈنٹ سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا کیا کام کر رہی ہے، کس فیلڈ میں کام کر رہی ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ خیر۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سر آپ تھوڑا سا سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے؟ آپ کے ادارے کا الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے آفس میں اس وقت ہوں اور میں الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کا صدر ہوں، خالد وقاص۔ آپ کی ٹیم کا یہاں پر ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور یہاں یہ ہمارا صوبائی آفس ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹس میں 34 ڈسٹرکٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا سٹرکچر ہے۔ وہاں پر الخدمت کی جو ریلیف کی ایکٹیویٹی ہے یا خیر کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، پروجیکٹ ہے ہمارے، وہ اسی دفتر سے کنٹرول ہو رہی، اسی آفس سے ان کو ایک ترتیب مل رہی ہے۔ تو ہم اپنے آفس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے کافی ویل نون ہے پشاور میں، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ کب شروع ہوا؟ بنیادی طور پر تو یہ 90s میں رجسٹر ادارے کے طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کی رجسٹریشن ہوئی اور اس کے بعد پورے پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن نے مختلف سیکٹر میں، مختلف شعبۂ زندگی میں اپنے خدمات کے کام کا آغاز کیا۔ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں 7 شعبہ جات میں ہم کام کرتے ہیں۔ 7 سیکٹرز میں اس میں ڈیزاسٹر ہے، ہر قسم کا ڈیزاسٹر، چاہے وہ مین ڈیزاسٹر ہو، بم دھماکوں کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، اور اس طرح یہ کورونا کا پینڈیمک۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کی کفالت میں بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ اس وقت بھی الخدمت فاؤنڈیشن 13,700 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت پورے پاکستان میں کر رہی ہے۔ اور آغوش کے نام سے ہمارے آرفن ایجز ہے، جس میں یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی خوراک کی، لباس کی، تعلیم کی اور تربیت کی تمام چیزوں کو الخدمت فاؤنڈیشن مختلف ڈونرز کے تعاون سے کور کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کلین واٹر، صاف پانی کی فراہمی کے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ پورے پاکستان میں ہینڈ پمپ، سمرسیبل، فلٹریشن پلانٹ، اور جہاں پر پینے کے پانی کے ایشوز ہو ان جگہوں پر پہنچ کر ان لوگوں کے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیلتھ میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، ہاسپٹلز کا ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبس کا، بلڈ بینکس کا، فارمیسی کا اور ایمبولینس سروس کا، یہ تمام امور ہیلتھ کے شعبے کے تحت آتی ہے۔ تو یہ بھی جگہ جگہ پورے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہر جگہ پر الحمدللہ اور بڑے سبسڈائز ریٹ میں یہ تمام خدمات انجام رہی۔ سکولز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کے، سکولز ہے، الفلاح اسکالرشپ کے نام سے، جو ڈیزرو اور قابل طالب علم ہے، بچے بچیاں ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد، ان کے لیے اسکالرشپ الفلاح کے نام سے موجود ہے۔ اس طرح ایجوکیشن میں ایک ہمارا بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم اسٹریٹ چلڈرن، جس کو اسٹریٹ چلڈرن بھی کہتے ہیں، ان بچوں کی جو پڑھتے نہیں ہے، جو کوڑا کرکٹ میں اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، جن کی عمر اسکول کو جانے کی ہوتی ہے، تو وہ اڈوں میں، ورکشاپوں میں، جگی سینٹرز، اس طرح جگہوں پر ہم نے سینٹر کھولے ہوئے کہ جن میں ان کو بیسک ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے، اور پھر وہ پڑھ کر آگے مزید اسکولوں کی طرف اس کا ایک لیزان اور رابطہ کر کے اس کو سوسائٹی کا ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کمیونٹی سروس ہے ایک اور شعبہ، اور مواخات کے نام سے چھوٹے چھوٹے قرضے بغیر سود کے اسلامک مائکرو فائنانس کے کنسیپٹ کے تحت یہ سلسلہ بھی الخدمت چلا رہی ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے یہ اتنا کام کر رہی ہے، لیکن دیکھیں سم ٹائمز پہچاننا، مطلب کہ واقعی یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ کس بیسس پہ پتہ لگاتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اس چیز کو ڈیزرو کر رہا ہے یا نہیں؟ جس طرح میں نے کہا، الخدمت فاؤنڈیشن کو 2 ایجز حاصل ہے۔ ایک یہ ہے کہ الحمدللہ ایک والنٹیئر کا بہت اچھا سیٹ اپ خدمت فاؤنڈیشن کا، جو ٹرین والنٹیئر ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی سطح تک، کیونکہ یہاں صوبائی آفس میں بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کی سطح پر بھی ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، لیکن خصوصی طور پر ہمارے صوبے میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے رجسٹر والنٹیئر ہے، جو ٹرین والنٹیئر ہر ڈیزاسٹر میں وہ حکومتی اداروں سے بھی بعض اوقات پہلے پہنچ جاتے ہیں اور ریسکیو کے عمل میں، ریہیبلیٹیشن کے عمل میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ مشکل نہیں ہوتی کہ جو ڈیزرو کمیونٹی ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اس لیے کہ نیچے گراؤنڈ پر ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں ہمارا سیٹ اپ ہے والنٹیئر کا، الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر کا۔ انہی کے ذریعے سے یہ معلومات ہمیں آتی ہے، اور پھر ان معلومات کی بیس پر الخدمت فاؤنڈیشن اس ڈیزرو فرد کو، انڈیویجول کو بھی، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح گروپ یا کمیونٹی ہو تو ان کی مدد کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں آپ کے پاس، ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز یا کیا آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے؟
الخدمت فاؤنڈیشن میں خصوصی طور پر ہم نے وہ ویڈوز یتیم بچوں کی جو ہماری مائیں ہیں ان کے لیے بھی ایک پروگرام لانچ کیا ہے. 1-2 سال ہوئے لیکن بہت اچھی طریقے سے جا رہا ہے, اور آپ الگ سے بھی ان پر ایک پروگرام کر لیں. وہ یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے, یعنی ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں یا اس طرح ایشوز ان کے ساتھ آ گئی ہے اور یتیم بچوں کی کفالت وہ نہیں, تو ان کی یتیم بچوں کی کفالت بھی الخدمت کرتی ہے. پلس ان ویڈیوز کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے ہم نے رکھے ہیں, اور ان کو سلائی سینٹر یا اس طرح اسکل سینٹر ہم نے مختلف جگہوں پر آغاز ہم نے کر دیا ہے کہ جس میں ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے, چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں, اور تاکہ وہ اپنے پاؤں پر اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے ایک ترتیب بنا سکے. تو یہ ایک طرح سے وومن امپاورمنٹ کی طرف بھی ہم ان معنوں میں جا رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں اپنا ایک مقام پیدا کر سکیں. جو آپ کے سکولز ہیں, جو بچوں کو آپ لوگ تعلیم دیتے ہیں, وہ سکولز کس نام سے ہیں یہاں پہ پشاور میں؟ اس پورے صوبے میں ہمارا نیٹ ورک ہے. الخدمت اسکول سسٹم کے نام سے ہے تعلیمی ادارے, اور الخدمت اسٹریٹ چلڈرن سینٹر کے نام سے ہے, کہ جس میں ان بچوں کو اسکول باقاعدہ اسکول ہے, اور اسٹریٹ چلڈرن میں فرق یہ ہے کہ وہ 2-2 گھنٹے کی اس میں کلاسیں ہوتی ہے, لیکن وہ ورکشاپوں میں ہے, اڈوں پر ہے, جو خانہ بدوشوں کی جگہ وہاں پر ہم نے یہ سینٹر کھولے ہے. اس طرح جہاں پر چائلڈ لیبر کا مختلف جگہوں پر ایک چائلڈ ایبیوز, اس طرح کے جہاں بچے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ تعلیم سے دور ہے, تو ان جگہوں پر ہم نے یہ سینٹر کھولے ہیں. اور یہ بہت اچھی سکسیس سٹوری کے طور پر الحمدللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر بڑے شہر میں ہم نے اس طرح کے سینٹرز کھولے ہیں, اور اس لیے ابھی ہم نے جو پورا فاٹا کا ہمارا بیلٹ ہے اس میں وانا میں اور میران شاہ میں بھی اس طرح کے سینٹر ہم نے کھول دیے ہیں. چلے اللہ آپ کو اس میں اور بھی کامیابی دے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں 2020 جو پورے دنیا پہ ایک خطرناک سال گزرا ہے, اس میں الخدمت نے کتنی ہیلپ کی ہے؟ وہ تو ہر ڈیزاسٹر اور پینڈیمک, یہ الخدمت فاؤنڈیشن سوسائٹی کے لیے تو امتحان ہوتا ہے, لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں والنٹیئر کے لیے ایک چیلنج ان معنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے جب موبائل میں بھی یہ میسج تھا 2020 میں اور ابھی تک کہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے اور آپ نے یہ احتیاطی کرنی ہے, تو ان احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی پوری ٹیم کو والنٹیئر کے سیٹ اپ کو موٹیویٹ کیا, اور 34 ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹس میں ہم نے 3 طریقے سے اپنی کمپین کو شروع کیا تھا. مارچ 2020 میں یہ کام ہم نے 18 مارچ سے شروع کیا تھا, اور کمپین میں کیا تھا, ایک آگاہی کا سیشن تھا کہ جس میں اویئرنیس اور آگاہی, جس میں بروشر کی تقسیم, ماسک کی تقسیم, سینیٹائزر, یہ سب چیزیں. دوسرا طبی امداد کا تھا جس میں ہم نے PPEs تقسیم کیے, اور اپنے 5 ہسپتالوں کو اپ گریڈ کر کے اس میں کورونا کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر کی انسٹالیشن کر کے, پیشنٹ مانیٹر کی انسٹالیشن کر کے وہ اس قابل بنایا کہ اگر خدا نخواستہ اس حالات اس طرح ہو کہ حکومتی ہسپتالوں میں جگہ نہ ہو تو ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز اس جگہ پر موجود ہو. اس کے علاوہ ہم نے PCR لیبس اپنے ہاسپٹلز میں خصوصاً پشاور کے نشتر آباد اسپتال سے شروع کیے, جس میں کرونا کی ٹیسٹ کی سہولت بڑی سبسڈائز ریٹ میں, کم ریٹ پر, جو عام مارکیٹ میں 8 اور 9 ہزار کی, وہ ہم یہاں پشاور ہاسپٹل میں 4 ہزار پر کورونا کی ٹیسٹ کروا رہے ہیں. اس طرح گھروں پر کلیکشن فنڈ سیمپلنگ کلیکٹ کرنا, اور گھروں پر بھی سہولت ہم دے رہے ہیں. تو اگر ایک فیملی میں ایک جگہ کورونا کی ہمیں ہے تو 8-10 لوگوں کو اگر آپ اندازہ کر لیں اس ریٹ پر تو کتنی سہولت ہوگی. اس طرح ہاسپٹلز کے ساتھ ساتھ تیسرا ہم نے امدادی باہمی کے ٹائٹل سے, کہ جس میں ہم نے فوڈ پیکج تقسیم کرنے تھے, تو 1,55,000 خاندانوں میں اس دوران ہم نے فوڈ پیکج تقسیم کے, جو لاک ڈاؤن اور سیل کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں مشکلات تھی, اور اس میں ہم نے تمام طبقات کو کور کیا. اس میں ہم نے بیواؤں کو, یتیموں کو, ٹرانسجنڈر کو, فنکاروں کو, علماء کو, مدارس کو, یعنی ہر وہ طبقہ جو ڈیزرو کرتا تھا, تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اس طریقے سے 1,55,000 فیملیز میں فوڈ پیکج کی تقسیم کا عمل یقینی بنایا. یہ کافی مشکل ٹائم تھا, لوگوں کے گھر جا کے ان کو فوڈ پرووائڈ کرنا بھی کافی مشکل ٹاسک تھا. آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے کتنے امپلائیز جو اس پہ کام کر رہے تھے, ان میں سے کچھ شہادتیں ہوئیں؟ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے پاکستان میں جو ہمارا نائب صدر سینئر جن کا ڈاکٹر عبدالقادر سمرو, وہ وفات ہوا. ہمارے کوہاٹ میں ہمارے ایمبولینس کا ایک ڈرائیور تھا, وہ وفات پا, عظیم الدین اس کا نام تھا, وہ وفات پا چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اس آفس سے ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آفس ہمارا جو کورونا کا پیک ٹائم تھا, پہلا فیز جو تھا, یہ بغیر تعطل کے ابھی تک
5 منٹ کے لیے نہ عید کے دنوں میں نہ رمضان کے دنوں میں یہ آفس ہمارا بند نہیں ہوا، اور اس آفس کے 90% جو سٹاف تھا، 90% ہمارا سٹاف یہ کورونا کا شکار ہو چکا۔ ہمارے 2 طرح کے لوگ ہمارے پاس، ایک ہمارے آفس میں کام کرنے والے امپلائی ہے، دوسرا ہمارا والنٹیئر کا سیٹ اپ ہے۔ والنٹیئر بھی بڑی تعداد میں ہمارے وہ کورونا کا شکار ہو چکے، لیکن اللہ کی توفیق سے دوبارہ روح بصیرت ہو چکے ہیں، اور ہمارے رضاکاروں کی 18,000 رضاکاروں نے اس پورے کمپین میں حصہ لیا۔ امپلائی ہمارے ساتھ پورے خیبر پختونخوا میں 1100 سے ابو امپلائی ہے، لیکن رضاکاروں کا بہت بڑا نیٹ ورک اور سیٹ اپ ہے، جو ہر وقت ہم نے 5 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مستقل 6 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لحاظان رکھا۔ حکومت ہر ضلع کے ڈی سی اور اے سی کو اپنا انفراسٹرکچر پیش کیا کہ ہمارے یہ آغوش سے، ہمارے اسکول ہے، ہمارے ایمبولینسز ہے، ہمارے رضاکار ہے۔ تو ڈی سی اے سی سے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے، 1122 سے، سیکٹری ریلیف اور ریلیف کے ادارے سے، میڈیا سے، اور ٹی ایم ایس سے، اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے، ہر ضلع میں اپنے الخدمت کے جو صدر تھا اور سٹرکچر تھا ضلع کا، اس کو ہم نے سرکولر بھیجا کہ ان ڈپارٹمنٹ سے لیزان رکھنا ہے، تاکہ لوگوں کی دہلیز پر پہنچ کر ان کی خدمت کرنا، ڈیڈ باڈیز کو اپنے ایمبولینس میں کیری کرنا، مریضوں کو کیری کرنا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ایشو آیا تھا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو بلا معاوضہ اپنے گھروں تک، پشاور اور لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے لے کر گھروں تک پہنچانا، الحمدللہ یہ کام بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا۔ تو جہاں بھی جس نوعیت کی ضرورت پیش آئی سوسائٹی کو، الخدمت میدان میں کڑی رہی۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ اس سے وابستہ ہے، آپ زیادہ اس کی گواہی دیں، اس لیے کہ آپ بھی میدان میں موجود تھے، ڈاکٹر بھی موجود تھے، فورس بھی، لیکن اگر آپ کے نمائندوں نے ہر ضلع کے اپنے خبروں کو کوریج دی ہوگی، لوگوں کو رپورٹنگ کی ہوگی، تو آپ خود اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میدان میں اگر کسی ادارے اور این جی او کے طور پر کوئی ادارہ موجود تھا تو ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار تھے، ہمارے ایمبولینسز تھے، اور ہمارا یہ پورا سیٹ اپ تھا۔ تو یہ ہم نے سر سے بات کی ہے، تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں، آغوش کا وزٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں ان کی خدمات سے۔ تو اب ہم الخدمت کے مین آفس سے اٹھ کے آغوش سینٹر میں آئے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آغوش سینٹر آخر پورے پشاور میں کیوں مشہور ہے، اس میں کیا خاص بات ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ ہم بچوں سے ملیں گے، بچوں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جانیں گے، اور باقی ان سے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو سر آپ ہمیں تھوڑا سا آغوش کے بارے میں بریف کریں گے؟ جی، جو وہاں پر بھی ہم نے، اور ابھی یہاں پر آپ نے دیکھ لیا، اگر بلکہ آگے دیکھ بھی لیں گے، یہ آرفنیج بنیادی یتیم بچوں کی کفالت کا ادارہ ہے۔ آغوش پورے پاکستان میں، اور یہاں پھر ہمارے پشاور میں اور صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی آغوش کے نام سے آرفنیجز جگہ جگہ پر قائم ہے۔ یہ یتیم بچوں کی کفالت کا کل وقتی ادارہ ہے، جس میں بچے پڑھتے بھی ہیں یہاں پر اور رہتے بھی ہیں، ان کے خوراک، لباس کی، ان کی صحت کی سب ایک ضرورتیں یہاں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور تعلیم و تربیت کا ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی مزید ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آغوش کی بلڈنگ، اگر آپ صرف اس کی بلڈنگ ہی دیکھیں تو میرے خیال سے ایسا کوئی اور سینٹر آپ کو پشاور میں ملے گا نہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، بچوں سے بھی کچھ باتیں کریں گے، کچھ ایڈمنسٹریشن سے ملتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے، پورا دن بچے اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں۔ اچھا، خالد صاحب تو تھوڑے سے بزی ہو گئے، تو ہم ان کے پلے گراؤنڈ میں آئے ہیں۔ یہاں پہ میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں، بچے اتنے خوش ہیں، یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا۔ یہاں پہ اس طرح کریں گے، تھوڑے بہت بچوں سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں۔ جتنا یہ مزے کا لمحہ ہے نا، اتنا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آئیں بچوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ٹائم یہاں پہ کیسا گزرتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے؟ عرفان اللہ۔ عرفان اللہ۔ عرفان اللہ صبح کس ٹائم اٹھتے ہیں؟ 6 بجے۔ 6 بجے اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم اسکول کے کپڑے پہنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ کون سی کلاس میں آپ؟ 5th کلاس میں۔ اور کون سے اسکول میں؟ پشاور ماڈل۔ پشاور ماڈل میں۔ فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے آپ کا؟ فیوریٹ سبجیکٹ SST۔ اچھا، اسکول سے آگے کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ ٹیوشن کرتے ہیں۔ ٹیوشن کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کتنے خوش اور کتنے مطمئن ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سعود خان۔ سعود خان۔ سعود خان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، پڑھائی کے علاوہ، کھانے کے علاوہ اور کیا کیا ملتا ہے آپ کو یہاں پہ؟ یہاں پر آغوش میں 3 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس دی جاتی ہے، جو کہ تعلیم، صحت اور خوراک پر مشتمل ہے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم کے جتنے بھی مواقع ہے،
यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, खुराक के हैं वो भी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा सेहत की भी है वो भी यहाँ पर है। और यहाँ पे कौन कौन सी खेल आप लोग खेलते हैं? यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ के गेम खेलते हैं, बच्चे का अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कौन सा गेम खेले, तो आगोश वाले इनको प्रोवाइड करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा बड़े होके क्या बनेगा? फौजी। फौजी बनेंगे, मुल्क की हिफाजत कर दी है। यस। और हुज़ैफ़ा का कैसा टाइम गुजरता है यहाँ पे? अच्छा टाइम। मज़ा आता है? यस। कौन सी पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट। चलो थैंक यू सो मच। अब हम ज़रा बच्चों की टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाते हैं और इन्होंने कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने कैसे बनाई हैं और किसने बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसने बनाई हैं? ये आपने बनाई हैं? आज ये मैंने बनाया, ये क्या बनाया मुझे दिखाएंगे? ये मैंने जूसर बनाया, इसके परे नहीं है। जूसर बनाया है, कैसे काम करता है? अच्छा, और ये आपने कहाँ से बनाना सीखा है? स्कूल में सिखाया आपको हाँ जी, या ये आपका अपना शौक है? अपना शौक भी हो, स्कूल में भी सीखता हूँ ये चीज़ें। सही। और ये क्या है? ये रिपोर्ट है, ये अब तक बनाई नहीं। ये अभी अच्छा, ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको बना रहे हैं। और ये क्या है? ये फ़ैन है, ये हवा देता है। वाह, ये बहुत ठंडी हवा देता है। और ये क्या है? ये सब आपने खुद बनाया है? ये गाड़ी है, इसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं दोनों साइडों पे। ये सब कुछ आपने खुद बनाया है? अच्छा, ये चलती भी है। ये आपने खुद बनाया या आपको किसी ने मदद की है? ये मैंने खुद बनाई। अकेले में? Yes, मतलब ये बच्चे भी देखें कितने टैलेंटेड हैं। और नाम क्या है आपका? फैजान। फैज़ान हमारा एक टैलेंटेड बच्चा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या बनेंगे? बड़े होके क्या? इंजीनियर बनेंगे। इनका अभी से ये चीज़ें देख के लग रहा है कि ये इंजीनियर बन जाएंगे। तो ये था हमारा आगोश सेंटर का विज़िट। हमने देखा कि इन्होंने बच्चों का कैसे ख्याल रख रहे हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन खाना मुयस्सर है, अच्छे स्कूलों में उन्हें भेज रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड्स बने हुए हैं, वहाँ पे बच्चे अपनी पसंद की खेल खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स हैं इनके लिए। इसके बाद हम चलते हैं इनके हस्पताल की तरफ, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये मरीज़ों को क्या क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं। अब हम मौजूद हैं पेशावर के अलखिदमत हस्पताल में। पहले हमने आगोश सेंटर का विज़िट किया, अब हम अलखिदमत हस्पताल में हैं। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनका इलाज कैसा होता है। आइए तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली शाह है। आबिद साहब, आप अलखिदमत हॉस्पिटल में खैरियत कैसे आना हुआ आपका? मेरी वालदा थी, वो बीमार थी, और वाइफ थी, वो भी बीमार थी, तो मैं उनको साथ लाया हूँ। तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आपके ख्याल से यहाँ पे इलाज कैसा हो रहा है? इस आजकल इस महंगाई के दौर में जब गरीब के लिए इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और अलखिदमत हॉस्पिटल, ये अलखिदमत के जो लोग हैं हॉस्पिटल है, इन्होंने इस महंगाई के दौर में भी यहाँ पर जो डॉक्टर की फैसिलिटी मिल रही है, और डॉक्टर बहुत ही कम रेट पे यहाँ पर वो मरीज़ों का इलाज करते हैं। फिर यहाँ पर जो इनकी लेबॉर्ट्री है, उसमें जो इनका फ़ीस है, बहुत ही कम फ़ीस है इनकी। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल में गरीबों के लिए यही एक आसरा है कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपने मरीज़ की तीमारदारी करते हैं। उनके लिए लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी और डॉक्टर की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाता है, डॉक्टर्स का रवैया कैसा है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनका रवैया कैसा है पेशेंट्स के साथ? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। यही बात है कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो इसी वजह से आते हैं कि यहाँ एक प्राइवेट, हमें जो प्राइवेट जो फैसिलिटी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, सही बात है इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी और सफाई और इनकी जो रवैया है, इसी वजह से तो यहाँ पर हम आते हैं। हमने अलखिदमत फाउंडेशन का विज़िट किया, हस्पताल का विज़िट किया, मरीज़ों से बात की, उनके साथ जो आए हुए थे उनसे बात की। अब हम ज़रा प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं और इनसे डिटेल्स में पूछते हैं कि आखिर ये अस्पताल और क्या क्या इलाज कर रहे हैं। सर, आप ज़रा हमें डिटेल में बताएंगे कि और क्या क्या इलाज हो रहे हैं यहाँ पे? बुनियादी तौर पर अलखिदमत की तमाम फैसिलिटी आगोश से होती है। अभी हम अलखिदमत अस्पताल पेशावर पहुँचे तो आपने भी ख़ुद मरीज़ों से भी और दीगर शोबों का जायज़ा लिया, या आपके कैमरे ने कवर कर लिया होगा। ये नेचर इसका गायनी हॉस्पिटल, लेकिन इसके साथ स्पेशलिटी में ENT है, बच्चों की नर्सरी है, इसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक और गैस्ट्रो और बहुत सारी और फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है, और बड़े सब्सिडाइज रेट पर रिज़र्व कम्युनिटी की स्टैंडर्ड खिदमत खर्च से अस्पताल का एक मयार हो सकता है। इस पेशावर शहर के बिल्कुल वस में हमारा हॉस्पिटल वाक़ है, और पर डे 1400 प्लस पेशेंट फ़्लो के लिहाज से
1400 प्लस लोग यहाँ पर आते हैं और इलाज के मामले में उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही होती है। इसके साथ साथ यहाँ तिलिसीमिया के बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर हमने 510 या 520 से अबव बच्चों की माहाना बुनियाद पर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और उसकी मेडिकेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें इसी इदारे से हो रही है। इसके साथ साथ लैब है, हमारा स्टैंडर्ड लैब है जिसमें PCR तक की सहूलत मौजूद है और उसकी रेट भी बड़ी सब्सिडाइज रेट है। और एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है हमने PCR कोरोना टेस्टिंग वो भी शुरू किए हुए हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस एक बिल्डिंग में हमने शुरू की है और साथ साथ इस पूरे सेटअप के साथ जो बहुत गरीब या डिज़र्व कम्युनिटी है उसके लिए भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रेट्स के लिए और इलाज के पर्सपेक्ट पर भी डिलीवरी गायनी ये सब चीज़ें उसमें शामिल है। तो बहरहाल ये उसकी तरतीबी आंख आई यूनिट भी है, डेंटल यूनिट भी, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो आज हमने अपना पूरा दिन गुजारा है अलखिदमत फाउंडेशन के साथ। सबसे पहले हमने उनके ऑफिस का विज़िट किया, उसके बाद हम गए आगोश सेंटर, वहाँ हम बच्चों से मिले, हमने जाना कि वो बच्चों के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। इसके बाद अब हम आए हैं इनके हॉस्पिटल का हमने विज़िट किया, हमने इनके साथ टाइम गुजारा और इनकी खिदमात को जाना। तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।